بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ حضرت محمد کو یہ میری بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی بھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات سے پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اکثر یاد کیا کرتے تھے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ امام طبری اور ظاہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت سلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے پانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اداس رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ کو فرمایا، اے بابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھئے۔ اے بابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل مجھے میری والدہ کے بارے میں بتا نہ دیں کہ میری والدہ وصال کرنے کے بعد کس حالت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ سائرہ علیہ السلام، حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور بڑی پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھی جو کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کرے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ اللہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع اور اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد،
فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔